بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں شہزاد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں مارگلا نیوز۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، عمران خان کے ایک انتہائی اہم ساتھی فرخ حبیب بھی انہیں چھوڑ کر پاکستان استحکام پارٹی کو پیارے ہو گئے۔ ناظرین، پچھلے چند ماہ سے آپ ایسی کئی پریس کانفرنس سن چکے ہیں جہاں پی ٹی آئی کے رہنما آتے ہیں اور جماعت چھوڑنے کا اعلان کرتے ہیں، لیکن میرے خیال میں عثمان ڈار کے بعد فرخ حبیب وہ آدمی تھے جن کا تحریک انصاف سے چلا جانا یقینی طور پر عمران خان اور پی ٹی آئی کے لیے ایک دھچکا ہے، کیونکہ عثمان ڈار اور فرخ حبیب نہ صرف انتہائی متحرک اور توانا تھے بلکہ نوجوان تھے، اور ہر فورم پر جس طرح پی ٹی آئی کا دفاع کرنا چاہیے، جس طرح پی ٹی آئی کا نقطہ نظر پیش کرنا چاہیے، وہ کر رہے تھے۔ اچھا ناظرین، ابھی ہم اس چیز کا جائزہ لیتے ہیں تھوڑا سا کہ جو کل انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے اس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں اور حالات و واقعات جو ہیں وہ کیا پیغام دے رہے ہیں۔ ابھی آپ ان کی پریس کانفرنس سنیں اگر، تو وہ فرخ حبیب صاحب فرما رہے ہیں کہ 9 مئی کے واقعات کے بعد وہ مسلسل اس بات پر غور کر رہے تھے کہ جس کے لیے انہوں نے سیاست شروع کی تھی یہ وہ سفر نہیں ہے، اس طرز سیاست کے لیے انہوں نے سیاست جوائن نہیں کی تھی، اور وہ اپنے ضمیر کی آواز پر پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ رہے ہیں۔ تو ناظرین، یہ ان کا لب لباب تھا ان کی پریس کانفرنس میں، باقی جو کچھ کہا وہ تو ہٹ جائے نا اس چیز سے، آپ ایک دفعہ چھوڑ دیں۔ اچھا، اسی نقطے پہ آپ دیکھیں کہ 9 مئی کے واقعات کو اب کئی مہینے گزر چکے ہیں، اور یہ ریکارڈ پر موجود ہے کہ فرخ حبیب صاحب وہ رہنما تھے جو عمران خان اور پی ٹی آئی کے ساتھ ڈٹے ہوئے تھے، وہ مسلسل ہر فورم پر پی ٹی آئی کا دفاع کر رہے تھے، اور ان کے ان واقعات کے بعد سے تقریباً 24 کے قریب جو ہے نا وہ ٹویٹر پر ان کے ٹویٹ اب بھی موجود ہیں جس میں انہوں نے پی ٹی آئی کو ہر طرح سے جو ہے نا وہ ڈیفینڈ کیا ہے۔ ناظرین، آپ خود اس کا تجزیہ کریں کہ اگر ان کے ضمیر پر، ان کے دل پر یہ واقعی بوجھ ہوتا کہ 9 مئی کے واقعات ایسے ہیں جس کی وجہ سے تحریک انصاف کو چھوڑ دینا چاہیے، تو انہوں نے جب تک وہ گمشد نہیں ہوئے تھے، جب تک وہ گرفتار نہیں ہوئے تھے، اس وقت انہوں نے اس کا فیصلہ کیوں نہیں لیا یا کسی کے ساتھ اس کا اظہار کیوں نہیں کیا، بلکہ وہ تو ہر فورم پر دھڑلے سے پی ٹی آئی کا دفاع کرتے رہے۔ ناظرین دیکھیں، یہ وہ تضادات ہیں جو اس سارے عمل کو مشکوک بنا دیتے ہیں کہ کون وہ لوگ ہیں، کون سے وہ ادارے ہیں، کون سی وہ طاقت ہے جو اس طرح جبری گمشدگیوں کے بعد جو ہے لوگوں سے ان کی وفاداریاں تبدیل کرا رہے ہیں۔ ناظرین، یہ ہماری سیاست میں آج سے نہیں ہو رہا ہے، یہ ہماری سیاست کا بہت پرانا المیہ ہے کہ یہاں پر وفاداریاں جو ہیں وہ تبدیل کرا دی جاتی ہیں، ایک جگہ سے ہانک کر ان لوگوں کو دوسری جگہ پہنچا دیا جاتا ہے۔ ناظرین، ابھی دیکھیں فرخ حبیب صاحب جو ہے نا وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس جو اس وقت میں اپنے ضمیر کی آواز پہ بات کر رہا ہوں تو میں تحریک انصاف کو چھوڑ رہا ہوں، میں پاکستان استحکام پاکستان پارٹی جوائن کر رہا ہوں جناب۔ تو جو لوگ، اب دیکھیں اس پوائنٹ کو کہ جو لوگ 9 مئی کے واقعات میں براہ راست ملوث تھے یا پلاننگ میں تھے یا ان کے ساتھی تھے، وہ جتنے لوگ اس کو چھوڑ گئے وہ سارے بری زما ہو گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر کل عمران خان بھی اسی طرح کی ایک پریس کانفرنس کر دیں ان چیزوں کی، تو کیا انہیں بھی رعایت مل جائے گی؟ انہیں بھی جو ہے وہ نیٹ اور کلین کی چٹ دے کے چھوڑ دیا جائے گا کہ جائیں آپ سیاست کریں، کسی پارٹی کے ساتھ مل جائیں یا کچھ اور کر لیں جناب۔ دیکھیں، سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اس طرح نہ ختم ہوتی ہیں، نہ ماضی میں کبھی ختم ہوئی ہیں کہ آپ جبر کے ذریعے ان کے بندے توڑ دیں گے۔ یہ جبر آج ہے، کل ہے، پرسوں ہے، یہ سدا نہیں رہنا، نہ یہ سدا رہتا ہے، یہ ماضی بھی اس کا گواہ ہے۔ اچھا، دوسری طرف آپ ناظرین آئیں کہ دیکھیں کل جو ہے 2 دن پہلے عدالت عالیہ میں آئی جی پنجاب صاحب نے ایک رپورٹ جمع کرائی تھی فرخ حبیب کے حوالے سے،
جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ فرق حبیب کے خلاف تقریباً 12 مقدمات جو ہیں نا وہ درج ہو چکے ہیں، لیکن وہ پولیس کی تحویل میں نہیں ہے۔ یہ فرق جو ہے فرق حبیب کے منظر پر آنے سے پہلے کی بات ہے کہ وہ پولیس کی تحویل میں نہیں ہے، اور ایک مقدمے میں یہ آئی جی پنجاب جو پنجاب پولیس کا سب سے بڑا افسر ہے، صوبے کی صوبائی پولیس کا سربراہ ہے، وہ عدالت عالیہ میں یہ بیان دے رہا ہے کہ وہ ان کی تحویل میں نہیں ہے، اور ان کو ایک مقدمے میں اشتہاری بھی قرار دیا جا چکا ہے۔ تو ناظرین آپ یہ خود سوچیں کہ جب اس کے خلاف مقدمات درج ہیں لیکن وہ پولیس کی تحویل میں نہیں ہے، تو پھر فرق حبیب صاحب کہاں ہیں؟ وہ کس کی تحویل میں ہے؟ کیا آئی جی صاحب یہ بتانا بھی پسند کریں گے؟ اچھا، اگر وہ ان کی تحویل میں نہیں ہیں، انہیں نہیں پتا کہ وہ کہاں غائب ہوئے ہیں، وہ کہیں چھپے ہوئے ہیں یا جو بھی ہے، جب وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے اور اس میں ایک اشتہاری آدمی پریس کانفرنس کر رہا تھا، جماعت چھوڑ رہا تھا، اس وقت یا اس کے بعد پنجاب پولیس نے اس اشتہاری فرق حبیب کو گرفتار کیوں نہیں کیا؟ کیوں اس کو گرفتار کر کے عدالت کے سامنے پیش نہیں کیا آئی جی صاحب نے کہ جناب یہ ہے وہ بندہ جس کے عدالت نے جس کے اشتہاری ہونے کے جو ہے وہ جاری کیا ہوا، وارنٹ جاری کیا ہوا جناب؟ تو ناظرین یہ اس طرح کی کہانیاں جو ہے نا یہ تضادات سے بھری ہوئی ہیں۔ یہ جیسے ایک اناڑی سکرپٹ رائٹر جو ہے وہ کوئی سکرپٹ لکھے گا، ڈرامہ لکھے گا، تو اس میں کئی سارے جھول ہوں گے۔ تو یہ اسی طرح کی کہانیاں ہیں کہ یہ لوگ گم ہوتے ہیں، واپس آتے ہیں، پریس کانفرنس کرتے ہیں، یہ کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں جبکہ حالات و واقعات اور قرائن کچھ اور بتا رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے۔ ہم صرف آپ کو وہ چیز آگاہ کر دیتے ہیں اس بات سے کہ یہ اس کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے۔ ہم نے پہلے بھی اپنے ولاگ میں کہا تھا، ہمارے ساتھی بھی کہتے رہے ہیں کہ یہ بہت سے لوگ ہیں، ابھی پیچھے اور بھی ہیں پائپ لائن میں نا، بلکہ ایک صاحب تو ہیں جو عمران خان صاحب کے گھر کے آدمی ہیں، جو چند دنوں بعد پریس کانفرنس کرنے والے ہیں یا بیان دینے والے ہیں کہ کیا کچھ ہوتا رہا، عمران خان صاحب کیا کرتے رہے، کون کس کے ایما پر کیا کرتا رہا، کرپشن کس طرح کی ہوتی رہی، کیوں ہوتی رہی۔ یہ عمران خان کے گھر کے ایک آدمی ہیں جو یہ کہنے والے ہیں۔ تو یہ سلسلہ رکتا نظر نہیں آ رہا، بس ضرورت اس امر کی ہے کہ گورنمنٹ جو نگران گورنمنٹ ہے جو مینڈیٹ لے کے آئی ہے انتخابات کرانے کا، انتخاب کرائے اور اس میں سب کو یکساں موقع دے، اور پھر اقتدار جو ہے وہ منتخب لوگوں کو منتقل کر دیا جائے۔ یہی پاکستان کی بقا اور ترقی کا واحد راستہ ہے۔ اس کے سوا ناظرین کوئی دوسرا راستہ جو ہوگا وہ قطعاً پاکستان کی ترقی، بقا اور استحکام کا راستہ نہیں ہوگا۔ امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ آئندہ ولاگ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔